نبی پاک علیہ السلام اس حدیث کو کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کا ذکر کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان رجلا زار اخنده فی قریۃ اخری، فرمایا پہلی امتوں میں ایک بندہ اپنے علاقے سے نکلا، اپنے گاؤں سے نکلا، وہ ارادہ یہ تھا کہ میں ساتھ والے گاؤں میں اس کے جانے کا ارادہ تھا، ساتھ والے گاؤں میں بستی میں جانے کا ارادہ اپنے کام ذاتی کام کی وجہ سے نہیں، غرض یہ تھی کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، اس کی گفتگو سننے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب دیکھو یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سنا کے یہ بھی بتایا کہ میری اس حدیث کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ صرف صلاۃ کی نیت سے 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ بھی سفر کرو گے تو یہ سفر کرنا حرام ہے۔ فرمایا 3 مساجد، مسجد اقصی، مسجد حرام، فرمایا ان کے مسجد نبوی شریف، ان مساجد کے علاوہ کسی جگہ ثواب کی نیت سے ایک مرید اپنے پیر کے آستانے پہ جائے تو نیت یہ ہوتی ہے پیر سے جا کے ملوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، آستانے پہ جاؤں گا تو وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہی جاتا ہے۔ تو آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایسا سفر حرام ہے، تو میرے محبوب نے اپنے صحابہ میں پہلی امتوں کا یہ حوالہ پیش کر کے بتایا کہ 3 مساجد میں ثواب کی نیت سے آنا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جانا، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، عظمت کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، ابھی اپنے گھر سے نکلا وہاں پہنچا نہیں تو اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ اب ڈیوٹی رب نے لگائی کہ اس کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت وہ بندہ چلتے چلتے اس فرشتے کے قریب سے گزرا جو انسانی شکل میں تھا تو فرشتے نے پوچھا این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ اب اس نے جواب کر دیا، کہنے لگا ارید اقلی فی هذه القریہ، فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، اس کی گفتگو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا، هل لک علیہ من نعمت تردها، کیا جس بندے سے تم ملنے جا رہے ہو اس نے تمہیں کوئی قرض دیا تھا کہ قرض لوٹانے جا رہے ہو؟ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا کہ تم اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، نہ تو اس نے مجھے کوئی قرض دیا کہ میں قرض واپس کرنے جا رہا ہوں، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا کہ میں اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی قرض نہیں، میرا اس کے پاس جانے کا نیت اور غرض یہ ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، سبحان میں اللہ، اس بندے سے پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اس سے پیار، میری اس سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہو میں بدلہ دینے جا رہا ہوں، نہیں، اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جب میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے، وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، میں جب اس کے پاس بیٹھتا ہوں میرے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مجھے نیکی کا تلقین کرتا ہے، جا کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی محبت وہاں سے ملتی ہے، یہ غرض ہے میری وہاں جانے کی۔ اب جس وقت اس نے یہ غرض بیان کی
اگر اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے پیار اور محبت کی دین میں گنجائش نہ ہوتی تو فرشتہ فوراً روکتا کہ واپس چلے جاؤ، کیوں تم نے اس بندے سے پیار کیوں پایا، کیوں تم نے اس سے اپنی محبت بڑھائی، یہ تو غیر اللہ کی محبت ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ لیکن فرشتے نے جواب کیا دیا؟ فرشتہ کہنے لگا، یہ لفظ ہے حدیث کے، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اس نے کہا میں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اللہ نے مجھے قاصد بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی گھر سے نکلا نہیں تھا، تیرے ارادے کو رب جانتا تھا کہ تو جا کہاں رہا ہے، اللہ نے فوراً، ابھی تو وہاں پہنچا نہیں، مجھے قاصد بنا کے تیرے رستے میں کھڑا کر دیا۔ میں عرش سے تیرے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے اس بندے کو جا کے پیغام دے دو کہ جس طرح تو میرے ولی سے پیار کرتا ہے اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ تو نے میرے ولی سے میری وجہ سے پیار کیا، تو اللہ کا یہ پیغام ہے جس طرح تو میرے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبب کیا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کے اللہ کے ولی سے پیار کیا، تیرے اس عمل پہ اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ اب دیکھو کتنی اونچی شان ہے، یعنی یہ نماز پڑھنے پہ یہ اسپیشل فرشتہ نہیں آتا کیا کہ یہ پیغام لے کے آ، اگرچہ نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے، بڑا عظیم عمل ہے، کسی اور عمل پہ یہ اعلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں سے پیار یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیج کے یہ بتاتا ہے کہ میرے ولی سے پیار کرنا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ تم پیار کرو گے اس کے وجہ سے میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ جو پیار کرے اللہ محبوب بناتا ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے، اس وجہ سے کہ یہ رب ذوالجلال کا محبوب بندہ ہے، اس سبب سے نفرت کرے، اس سے دشمنی رکھے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی سے، عالم سے دشمنی نہیں کر رہا، اللہ فرماتا فقط آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے پہ اللہ اپنے محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہو تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ ان سے دشمنی نہیں، یہ تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، فقط آذنتہ بالحرب، اور میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے وہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیابی اسی کے لیے ہے جس کو دنیا میں رہ کے اللہ اپنے محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔